کوئی ناراضگی تو نہیں نا؟ تھوڑا تھوڑا قریب آ ونجو، حال نال تھی آؤ. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 17 سال دی لمبی مدت تو بعد وقت ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے بھائی اللہ دتا صاحب، بھائی امتیاز صاحب اور انہاں دے باقی اعزاء و اقارب دی محبت دے نتیجے وچ
دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے اللہ نے ای مقام تے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ میں میزبان دوستاں واسطے دعا گو ہاں جنہاں انتظام و انصرام کیتا، اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق کاروبار وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان جیرے ویلے کوئی گناہ کریں دے تا انسان دے دل تے ہی کالا نقطہ لگوے دے، دوچھا گناہ کریں دے دوچھا کالا نقطہ، تریچھا گناہ تریچھا نقطہ۔ اگر انسان اپنے گناہاں تو توبہ کر گھنے تو اللہ انسان دے دل دے کالے نقطے مٹا دے دے، تے جیکر انسان گناہاں تو توبہ نہ کرے تو گناہ والے کالے نقطے لگ دے انسان دا سارا دل کالا سیاہ تھی ویندے، تے جیرے ویلے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو دل کالا سیاہ تھی ونجے ود انسان دے دل وچ ایمان دا نور تے ایمان دی روشنی باقی نہیں رہندی، ود انسان کو اے تمیز تے پہچان نہیں ہوندی بھئی گناہ کے ہے تے نیکی کیا ہے۔ ایو مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوچے انداز نال ایویں بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم لیتا نے فکر آخرت، این واسطے میں سبق شروع کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی میں لوہے کو پانی لگے لوہے کو زنگ لگویں دے، ایویں غلطیاں کرنال گناہ کرنال اللہ دی نافرمانیاں کرنال دلوں تے وی زنگ چڑھویں دے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت یہ گناہ دی وجہ تو بندے دے دل تے زنگ لگ ونجے، کیلا وما جلاؤ انسان دے دل دا زنگ صاف کیویں تھی سی، انسان دا دل پاک کیویں تھی سی۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دل سام تھی من دے دو طریقے بیان فرمائن۔ انسان چاہتا ہے میرے دل تو گناہ والا سنگ لہ منجے، دل پاک تھی وے دل صاف تھی وے۔ نمبر ایک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا زیادہ تو زیادہ بہوں تو بہوں موت نو یاد کرنا بندے دا کم ہے، تے بندے دے دل نو زنگ تو پاک تے صاف کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ معاف کرے ساکو تا موت یاد نہیں، ہر ویلے دنیا مال پیسہ جائیداد مکان تے کوٹھیاں۔ قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدو۔ اے آیت نمبر 104 زیارت کرے سارے دوست نظرہ کرے۔ ترے شیاں اے جائیں دنیا وچ
اپنی اکھیاں نال جنہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کو اپنی اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اپنے والدین کو عزت ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بندہ عزت ادب تے احترام دی نظر نال والد والدہ کو دیکھے اللہ کریم بندے کو مقبول حج دا ثواب عطا کرے دے۔ اساں تساں حج کیتا عمرہ کیتا لیکن دعویٰ نہ کر سکتے جو حج تے عمرہ قبول ہے۔ دعا تا کر سکتے ہیں جو اللہ قبول چا کر لیکن دعویٰ نہ کر سکتے۔ تے حضور سائیں فرمایا والدین کو عزت دی نظر نال ڈٹھے اللہ کریم مقبول حج دا ثواب دے چھوڑے دے۔ صحابی عرض کی دی حضرت جے بندہ والدین کو کئی دفعہ عزت ادب دی نظر نال دیکھے وقت آبے قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، ایویں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدو، اللہ فرمائے دے جیری حالت نال میں پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیتا ہے اسی حالت نال میں اللہ جیدہ کر کے اٹھے سا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا لفظاں دی تلاوت فرمائی تے نال ارشاد چا فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الاللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، رواہ البخاری۔ حضور صحیح فرمینے دہاڑے قیامت دے جیدے تھی کہ اٹھی سو کہ بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی کیونکہ بال جمدے پہلی ریوار بال دے پیران دے اندر جتی نہیں ہوندی۔ اللہ جیدہ کر کے اٹھے سی بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی۔ تے نمبر 2 اورانتن جیدہ تھی کہ جس ویلے بندہ اٹھی سی دہاڑے قیامت دے کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے کیونکہ جوڑے بال جمدے بال دے جسم تے کوئی لباس تے کپڑے نہیں ہوندے۔ ای حالت جلنا نے جیدہ کر کے اٹھاونا ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران تھی گئی۔ حضرت جیرے ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے کو دیکھنا تا بات دی گالے اون ٹائم تا بندے کو اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا، پتہ نہیں میرے جسم تے کپڑے ہن یا نہیں اپنا بھی پتہ نہیں۔ 17واں پارہ سورت دنا سورت الحج یہ آیت نمبر 2 دے اتے میری انگلی ہے۔ فرمایا وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، یہ قیامت دا سلسلہ آمن ہے لوگ ایویں تو کو نظر آسن جیویں کہ نشا کیتا ہویا ہوں دے، نشائی بندہ اٹھی دے ڈھان دے ٹر دے لڑکھڑا دے، نشائی بندے کو اپنے جسم دا ہوش نہیں ہوں دا۔ دہاڑے قیامت دے لوگ حالت یہ نظر آسن اللہ انہا نشا کیتا ہویا اسی۔ فرمایا نہیں وما ہم بسکارا، لوگا نشا کیتا ہویا تا نہیں ہونا، اللہ اپنے ہوش آواز کیوں بھول گئے نے؟ اللہ فرمائے لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ دے سخت عذاب دی وجہ تم بندے کو اپنے وجود بھی ہوش نہیں رونا، پیروں جو جتی نہیں جسم تے کپڑے نہیں غرلات اور بھی تھئی ہوئی نہیں ہونی، کیوں جو بال جم دے جری حالت جئی حالت نال اللہ نے اٹھاونے۔ 15واں پارہ سورت دنا سورت القحف
یہ میرے سامنے سورۃ الکاف کھلی ہوئی ہے، اتھا قرآن پاک دا انداز اللہ کریم فرمانے لگا جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اے آیت نمبر 48۔ میں کو اللہ ہون دی قسم ہے دہاڑے قیامت میں اللہ اعلان کرنا ہے ایویں تساں میرے سامنے آئی ہو انسانو جیویں میں اللہ پہلی دیوار کو پیدا کیتا ہے۔ 7واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ الانام، فرمایا اللہ قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانام آیت نمبر 94، زیارت کرو سارے دوست پہلی ستارے۔ اللہ فرمانے میں کو اللہ ہون دی قسم ہے خالی ہتھاں نال میرے سامنے آئے ہو جویں بال پہلی دیوار پیدا تھیندے ہتھاں دے اندر کوئی شے نہیں ہوندی، خالی ہتھاں نال انسان آئے تے خالی ہتھاں نال دنیا تو ٹرنا حص دیہاڑے قیامت دے حاضر تھی سی تاویں بندے دے ہاتھ خالی ہونن۔ ساری حواسی ختم نہیں تھی دی پئی، اے شے میں دیئے فلانی میں دیئے فلانی دا مالک میں ہاں۔ الف اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے غلام فقیر آکھے الف اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں آنکھ بھالن نہیں منہ بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں راج راج دیکھو منہ سجنا دا یو ویلن ول سیاوت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں بھاویں اکھیاں رومن رت میاں۔ پچھلے امتہ وچ دو بندے ہن جنہ دا جھیڑا لگ گیا، ایک زمین دا چھوٹا جتنا ٹوٹا آئی ساری تواری بولی دوترے مرلے نکی جڑی ہا، ایک بندہ کھنگا زمین دا مالک میں دوجے آکے نہیں زمین دا ٹوٹا میں دے، جھگڑا بد گیا رولا نہیں پیا مقدہ اللہ تیری قدرت تو قربان ونجا جیرے زمین دے ٹوٹے تے جھیڑا لئی کھڑوتے ہن نالی کچی کندھائی اللہ اون کچی کندھ دی ہک کچی سل کو بلوا دیتا۔ یہ زمین گواہ بن منجے سارا دے حقیچ میں گناہگار دے حقیچ تسا دوستان دے حقیچ اچھا جواب میں کھری وے سیل کچی بول پئی اللہ کر سکدے یا نہیں کر سکدے؟ ایمان اللہ کر سکدے۔ قرآن پاک دے الفاظ اے 3 پارہ سورۃ آل عمران یہ آیت نمبر 47 تے میری انگلیے فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے کروں دا فیصلہ جو کرے اللہ فرمائے دے ہو مانیا، ایک کنوی سادے سمجھاون واسطے اللہ فرمائے ہو مانیا کم، اللہ کو کن آکھن دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کم دا ارادہ کرے دے کم تھی وے دے۔ آخری سپارہ سورۃ دنا سورۃ البروج فرمایا فعال لما یرید۔ یہ میرے سامنے آخری سپارہ اور رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا۔ یہ میں سورۃ البروج کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 16 فرمایا میں اللہ جرے کم دا ارادہ کرن چاہ میں اللہ کر سکدا، روکنا لی طاقت جمی بھی نہیں جری اللہ کو روک سکے۔ 17واں سپارہ سورۃ دنا سورۃ الانبیاء
رب العالمین فرمائے آیت نمبر 23 تے میری انگلی ہے فرمایا لا یسأل عما یفعل میں اللہ جیرا کام کرا چاہ میں اللہ کو پوچھی کوئی نہیں سکدا اچھا جواب دے ہوتا قرآن مننا لے دوستو اللہ تو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ ارادہ کیتا کند دی کچی سل بول پئی یہ سل پئی علوے دی ہے سل چووا گئی زمین دے ٹوٹے دی جھیڑا نہ منا لے میرے کل پوچھو میں کہنا اے کہنے سلا کھا میں دنیا دا بادشاہ ہم بڑے محلات پیسہ دولت لشکر بڑے خزانے جیرے ویلے میرے تے موت آئی رشتہ داراں میں کو قبر دے اندر دفن من کیتا 1000 سال گزر گیا 1000 سال لکھے ہوئے کتاباں وچ میں مٹی نال مٹی تھی گیا ہڈیاں گل گئیاں جسم دا گوشت گل گیا تھاں بڑا والا بندہ آیا جیرا مٹی دے تھاں بڑے دا ہائی وہ مٹی پٹی قبر دا تنا نشان کوئی نہیں 1000 سال جو لگ گیا ہائی مٹی ہی مٹی آئی مٹی پٹانا لے کو کیا پتہ آئی جو تھا کوئی بندہ دفن بھی تھی آئی کہ نہیں کئی سال گزرے نہیں نا نشان مٹویں دے اتھا دا 1000 سال لنگیا آئی جن ویلے وہ مٹی پٹی میرے جسم دے مٹی دے ذرے بھی نال چاہی گیا وہ مٹی دے تھاں بڑھیں میرے جسم دے ذرے لیوں تھاواں دے بھی جرال گئے ملتاں گزر گئیاں وہ مٹی والے تھاں پھنیج گئے ترٹ پھرٹ گئے ٹھیکریاں دے پھبریاں بن گئیاں ذرے ذرے تھی گئے سڑ ڈیتاں گیا 1000 سال پیا گزر گیا ود میں مٹی نال مٹیاں سلا تھپن والا بندہ آیا وہ مٹی پٹی میرے جسم دے ذرے بھی نال لگے گئے وہ سلا بنایا کچیاں مدتاں گزر گئیاں زمین دے ٹوٹے دے چھیڑا لاونا لیو میں کچی سل بن کے کندھج لگا کھڑوتا میں کیری شہ نال گھن گیا جو تسا زمین دا ٹوٹا نال گھن ویسو یہ سل علی نصیحت سن کے دوہاں بندہ نے چھیڑا چھوڑ دیتا مال کیشے دنیا کیشے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثَ آپ نے فرمایا بندہ تا دعویٰ کرے دے اے مالی میرے اے زمین میری ہے اے جداد میری ہے آپ نے فرمایا نا بندے دے اصل 3 مال آپڑی ہن نمبر 1 ما اکل فافنا بندہ زندگی بھی جو کچھ کھا گئے ہضم کر گئے اے بندے دا اپنا مال ہے نمبر 2 لبے صفا بلا جسم تے کپڑا پا گئے ہنڈا گئے اے بندے دا اپنا مالے تے نمبر 3 آفا فقتنا نمبر 3 اپنی زندگی بھی ہتھانال اللہ دے رستے تے جو کچھ لاگی ہے اے بندے دا اپنا مالے کھامن ہک جسم تے پاون ڈو اللہ دے نا تے لاون 3 انہاں 3 تو علاوہ جتنا بھی مالے
اے بندے دا مال نہیں، ما سوا ذالک فہو صاحب تارکہ للناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترے تو علاوہ سب کچھ زمین جائیداد مال پیسہ دنیا اے بندے دا مال نہیں، اے وارثاں دا مال ہے۔ ایک مسئلہ سن گئے اگلا جہان نظر آمن لگی ہے، میں وارثاں کو سڈے اے جری ترے کنال میری زمین ہے، میں مثال لیندہ پیا اے ترے دی ترے کنال مسجد تے چڑھی ہوئے، میری وصیت مدرسے چڑھی ہوئے، غریبہ مسکین شریعت آکھے نا جیرے ویلے سکرات لگ گئے اگلا جہان نظر آمن لگیے روح نکلنا لیے بندہ تو اپنی ساری زمین تے جائیداد تے مال تے پیسے دا مالک نہیں ریا، اے تیری وصیت نہیں چلنی۔ اگر وصیت کرنا چاہنے موت دے ٹائم موت دے ویلے تو ہک حصے دا مالک ہے، تو حصہ دا مالک نہیں ریا، اے وصیت تیری چلسی ہک کنال مسجد تے ویچا، ہک کنال مدرسے دے یتیمہ کو ویچا، تو کنالاں دا موت دے ٹائم مالک ہی نہیں ریا، تے جیرے ویلے روح اکا نکل گئی ہون تا بندہ ہک ذرے دے مالک نہیں ریا۔ دنیا کے ریشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل دا زنگ بندے دا تالا سی کسرت و ذکر الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا زیادہ تو زیادہ بندہ موت کو یاد کرے دا ویسی اللہ انسان دے دل دا زنگ گناہ والا لہے دا ویسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل ای صحابہ کرام دی جماعت حاضر ای، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دساؤ روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کریں دے ہو؟ حضرت میں جرولے فجر دی نماز پڑھ گھنا میرے دل جی خیال آمن لگ میں پتہ نہیں موت میں کو پیشی دی نماز بھی پڑھن دے سی کہ نہیں۔ شاباش شاباش جزاک اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسا دسوا روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کریں دے ہو؟ ان عرض کی دی حضرت میں پیشی دی نماز تو ویلا تھی نا دل جو خطرے آمن لگ ویندنا پتنی موت دی کردی نماز بھی پڑھن دے سی کہ نہیں۔ سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین تے چھے کر دے فرماون لگے کہ ما ذکرتموہا حقا ذکرہا، تو سب موت کو تب یاد کیتے لیکن جیویں موت کو یاد کرنا حق ہی توڑے کل ودا نہیں تھیا۔ صحابہ کرام حیران تھی گئے، حضرت فجر پڑھ دے پیشی دی امید نہیں، پیشی پڑھ کے دیگر دی امید نہیں، آپ نے فرمایا نانا موت کو یاد کرنا حق کے ہے۔ میں اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز جیرے ویلے سجے پاسے سلام پھرے نا دل جی خیال آمن لگ ویندنا پتنی موت کھبے پاسے سلام پھیرن دا موقع دے دیے کہ نہیں دے دی۔ تذکرۃ القرطبی اللہ دے پیغمبر سوال کیتا اسرائیل جیرے ویلے روح کٹھن واسطے آمنا ہوئی بندے دو کوئی سنیت بھیج چھوڑا کر بندہ سنبھل ونج میں آمن آلا۔ اسرائیلہ کھنگا حضرت میں جرلے بندے دی روح کٹھن واسطے آمنا ہوئے ہیک سنیہ نہیں میں تا کئی سنیے پٹھے نہ ہونا۔ اللہ دے نبی فرمائے اسرائیل کوئی سنیہ تدا کہیں بندے دو نہیں آیا، سارو دا کوئی سنیہ نہیں آیا۔ اسرائیل کھن نہیں حضرت
کئی سنیے بھی یہ نہ ہونا بھائی تیرا کوئی سنیا کہ بندے دنیا آیا اسرائیل کا حضرت جیرولے بندے دے وال چٹے تھی من لگ ونجن سمجھے اسرائیل دا سنیا آگی ہے جیرے ویلے اکھیاں دیکھن تو کمزور تھی ونجن سمجھے دوجہ سنیا آگی ہے کان بارے تھی من لگن سمجھے تریجہ سنیا آگی ہے ہاتھ کمبن لگن بھی سنیا آگی ہے کوڑے کم نہیں کرے دے قدم لڑکھنا من لگن سمجھے اسرائیل دا بھی سنیا آگی ہے میدا کم کرن تو جواب دے گی ہے سمجھے اسرائیل دا بھی سنیا آگی ہے کمر جھک گئی ہے کھن کبھی تھی گئی ہے سمجھے اسرائیل دا بھی سنیا آگی ہے تے جیرے ویلے بندے دا پوترا جم پوے ڈاڈا سمجھ گنے اسرائیل دا سنیا آگی ہے کیوں ہون ڈاڈے علی جھا ابے مرنی ہے ابے علی جھا پتر گھرنی ہے اللہ دے پیغمبر حیران تھی گئے وہاں کا اسرائیل تو سنیے تا بندے دو کئی پٹھے نہ ہونے بندہ نہ سمجھے تا بندے دی قسمت پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کی تھی ہوئی چٹی ہر ویلے دنیا تے مال پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کی تھی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اون ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی قرآن پاک دے لفظ یہ میرے سامنے آیت نمبر 34 کھلی ہوئی ہے زیارت کرو سورۃ الانبیاء 17واں پارہ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ لگے آمنہ دلال دنیا تو ٹر گئے قرآن دی آواز ہی ختم تھی ویسی آپ دنیا تو لگے گئے مسئلہ توحید دی دعوتی مکمنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹرن دا انتظار کرو حضور سیدہ دل بڑا ڈکھا اللہ میں تو چاہنا اے جنت دے وارث بن منجن ہا اے میری موت دیاں تانگا رکھی بیٹھے نہیں 14واں سپارہ سورت دا نام سورت الحجر اللہ فرمیندن والا قد نعلم انکا یزیکو صدروں کا بما یکونون آیت نمبر 97 سورت الحجر 14واں پارہ میں اللہ کو چنگی طرح تے پتہ ہے اے دشمن جریاں گالیاں کرے دے پین توڑا سینہ تنگ تھی دا پیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو سامنے دیوے ملا عام جواب نازل کرنے اللہ تا چاندے میں دنیا تو ٹر رہا کلمے دی دعوت مکیا رب العالمین فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد تو پہلے میں اللہ کے انسان کو ہمیشہ رامن واسطے نہیں بنایا یہ تساں دنیا تو ٹر بھی گئے تو دشمن بھی تو ہمیشہ نہیں رامنا یہ تو خوشتاں تھی میں نا تساں ٹرنا ہویا تین ہمیشہ رامنا ہویا ہمیشہ رامن والی ذات صرف اللہ دی ہے تساں اللہ دا نا چاہو میں حوالہ کھولا ایمان تابہ تھیوے ہمیشہ رامن اللہ صرف کون ہے نہیں ڈھلا میں نہ سننا چاہتا ہمیشہ جیدہ رامن اللہ صرف کون ہے یہ تو آدھا میرا فیصلہ نہیں قرآن پاک دا اعلان ہے یہ میرے سامنے 19 سپارہ سورت دا نام ہے سورت الفرقان آیت نمبر 58 میرے سامنے ہے فرمایا وَتَوَكَّلْ
الحی الذی لا یموت، بھروسہ رکھو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اون جیندی ذات دے اتے جیندے تے موت کدیں بھی نہیں آونی۔ وہ کون ہے؟ اچھا 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 وہ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ہوئے نا اپنے گھارچ ویڑچ قدم رکھا نے، ایک بندہ کھڑوتا ہی ویڑے ویچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرات آئی، میرا ویڑا میرا گھر میری چار دیواری بغیر اجازت دے پرایا بندہ بڑا کھڑوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے میں سمے سارے دوستاں ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو، اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں تھی سکدا۔ اور میں سبق روک چھوڑا ہے، 18واں پارہ سورت دنا سورت النور آیت نمبر 27 یہ حوالہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والے ہو بغیر اجازت دے پرے گھر دے اندر قدم نہ رکھے، اجازت منگو تا اجازت ملے تا پرے گھر قدم رکھے۔ 40 جنتی جوانہ دی طاقت ہوں دیئے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مردان دے برابر، 4000 جوانہ دی طاقت۔ میں چاٹ مارنی آئی اون بندے دی آنکھ بہر نکل آئی، او انسان نہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہوتا موت علی فرشتہ اسرائیل آئی، انسان دی شکل بن کے موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے چایا آئی، تے جتنے تک اللہ دی اجازت نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے۔ 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64 سورت مریم 16۔ چاٹ ماری نے آنکھ بہر نکل لئیے، اللہ ارادہ کی تے اگ ٹھیک تھی گئی۔ 23 سپارہ سورت دنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کبڑی چڑھ لگے، اسرائیلہ کا حضرت میں انسان نہ تو کون ہے؟ میں تو اسرائیل بھول کے بھی یہ لفظ منہ چوں نہ نکلن کے پیغمبر بے علم ہوتا ہے نا، جیرا پیغمبر کو کم علم سمجھے بندہ اوہی ایماندار نہیں۔ ساری امت دے بندہ دا علم جمع کرو چا ترکڑی دے ہی کپر۔ 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام، تو سن اور کیتے میں جیرے حوالے پڑھتا نا تو گوڑی کھیندے ہی آنگا نال نال، میں قرآن سر تیرا کے واضح نہ بیٹھا کریں دا۔ سورت الانام تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ سوکھی بولیے ہاتھ کرو ساری سرہ کی کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ میں منت کرے نا میرے تو علاقے اپنا میں کو محبت ہے توڑے ڈال
وطن دی مٹی نال ہی پیار ہوندا ہے. تساں تو سارے توحیدی دوست ہو. دہاڑے قیامت دے لوڑ پے گئی اللہ دی بارگاہ تے میری گواہی تے دیوے. میں تو کو سڑے سال اللہ دی بارگاہ میں قرآن سر تے رکھ کے واز نہیں کیتا, میں قرآن کھول کے واز کیتا. ہاتھ کرو سارے بزرگ گواہی دے سو لوڑ پے گئی تا. 7واں پارا سورت دا نام سورت الانام. یہ میرے سامنے سورت الانام آیت نمبر 59 کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَإِنَّهُ صرف اللہ ہی دے کول ہن غیب دیاں کنیاں تے چابیاں کو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. اچھا دے سوچا زمین گواہ پڑھ منجے دہاڑے قیامت دے. اللہ فرمائے یوم ایسن تحدث اخبارہا, میں زمین کو حکم دے سا دہاڑے قیامت دے زمین الویسی. اچھا دے سہچا قرآن سچے, اچھا کھوتا قرآن سچے, اللہ دا فیصلہ سچے. عالم الغیب سے رکاؤنے اللہ میں نہ سننا چاہتا. عالم الغیب سے رکاؤنے. 26واں پارا سورت دنا سورت الحجرات. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یہ آخری آیت ہے نمبر 18 سورت الحجرات. شک نہ کرے کائنات والو, انہا شک نہیں کرنا رب العالمین دے کلام وچ آسمانہ دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے. ورثوں کا حوالہ لکھے نا انہاں دوستاں کو. 20واں پارا سورت دنا سورت النمل. یہ میرے سامنے پہلا صفحہ آیت نمبر 65. فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان چکرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب کو نہیں جان دی. زمین والی ساری مخلوق بھی غیب نہیں جان دی. فرشتے مخلوق ان, انسان مخلوق ان, جن مخلوق ان, مخلوق غیب نہیں جان دی. جے کر غیب کو جاندا ہے تا الا اللہ. قرآن مننے والے اچھا اللہ دا نا چیسن. عالم الغیب سے رکونے اللہ نہیں جرا اچھا کہ اللہ کو درجے بلند کرے چاہ. عالم الغیب سے رکونے. یہ میرا فیصلہ ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. نجومی بیٹھن بورڈ لا کے تے لکھو ہے جو چاہو سو پوچھو. واہ بھائی واہ, یہ شمردی والے پوچھو. ہائے ہائے میں کالج پڑھدام, ڈگری کالج ولے آندیا سے کالج جو سنگتی وڈا ڈا خانہ جرا ہے نا وہ توپانے بازار کو لگوں لمے پاس ہے نا. لمحہ سڑے دے میں بتاؤں رل ملوے دے لمے پاس اپنی قسمت راس. تساں یا میں نال مذاق کریں, ہم مذاق کیرا کریں دے بھئی ڈبل فیس دے دے اپنی قسمت راس. او کھانا نو سارے کول جان چھوڑائی. دوستو جیرے نجومی کو اپنی قسمت دا پتہ نہیں, توڑی میری قسمت کی وجہ سے سی. کالا بکرا گھناؤ, میں کالے بکرے دے لہو نال حساب کرے سا. کون دے ویلے جرا لہو نکل دے او تا پلیتے حرام دم مسفو. کالے بکرے دے خون نال عمل کرے سا 5000 روپیہ فیس گن سا. جنہ کل پوچھ کے دے سا تیرا پدر کتھا گیا ہے پھٹ جو گیا ہے. تجرولہ چمکا موت جے دیتی آئی دھوایا سے کفن پوایا سے. جنازے گا چاہ کے کھل گئے ہیں. جنازہ پڑھن تو بعد ہوستان ون کے قبر کھٹی سے دفن کر کے ولائے ہیں. ان جیرے قبروں دے اندر مردے دفن ان او غیب جان دے یا نہیں جان دے. اللہ اسی آیتی چھڑا مکا چھوڑا. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. یہ قبر جی دفن تھے پین انہاں کو
ساکو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساکو جیندہ کر کے کیرے ویلے قبران جو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے موت تو بعد قبر والے کوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں قرآن حق کے آنکھو چاہ قرآن حق کے آپ کو غنیم کیتی حوالہ سامنے ہے سبق دے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب جان دے ہوں دے چاٹ کیوں مارے نا سبق بھی سر گئے تو میں انسان نام تو کونے میں اسرائیل اوہو اللہ دا سنیہ سنو اللہ فرمائے ہی کہ ڈاند دی کانڈتے ہاتھ پھیرو جتنے ڈاند دے وال توڑی تلی دے تلے آسن اتنے سال توڑی عمر ود ویسی ہاتھ تلے 1000 وال آوے 2000 جتنے بھی وال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ڈاند دی کانڈتے ہاتھ پھیرا تلی تلے جتنے وال ہے اتنے سال عمر ود ویسی آخر تے کیوں سی چھیکڑ دے کیوں ہونا ہے اسرائیل آنکھن لگا عمر جتنی بھی ودھونجے آخر موت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے بات میں کو لمبی عمر دی لوڑ نہیں ہونے میری روح کڑ چاہ تاکہ اللہ دے درباری پیش تھی ونیا میں سنامنا یہ چاہنام عمر جتنی بھی لمبی ہوئے آخر موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل دا سانگ تھا بندے دلا سی کسرت و ذکر الموت بندہ موت کو زیادہ تو زیادہ یاد کرے 8واں پارہ سورت دنا سورت الاعراف یہ میرے سامنے 8واں پارہ کھلا ہوئے آیت نمبر 37 حتی اذا جاتهم رسلنا یتوفونہم 3 سوال تا موت تو بعد پوچھے ویسن من ربک من نبیک ما دینک بندہ تیرا رب کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ تا موت تو بہت 3 سوال تھی منن سارے دادا استاد سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گوجرانوالا والے وڈے استاد فرمیندیاں اے 3 سوال دا موت تو بعد تھی سن ایک سوال بندے تے موت دے ٹائم تھی منے لوگاں تیاری نہیں کی تھی فوت تھی منہ بندہ اے دس آج کتھا گیا بابا لات کتھا گئی بھی عزا فقیرنی کتھا گیا بابا منات تو سانسو ایک ایرے نائن قرآن پاکی جنائے 3 بڑے دربارن باب لات دا دربار ہک باب منات دا دربار 2 عزا فقیرنی دا دربار 3 کتابہ جو لکھا ہویا ہے عزا فقیرنی تے پیرنی جیری ہئی ان دے دربار دے جرے مجاور ہن جے کو اساں اپنی بڑی مزاور سڑے دے ہیں جرے مجاور تے مزاور ہن 450 تا ان دے مجاور ہن جرے دربار دی نگرانی کریں دے ہن خدمت کریں دے ہن صفائیاں کریں 450 فوت تھی دے ویلے فرشتے پوچھ دے پہن کتھا گئی بابا لات کتھا گئی بھی اسا فقیرنی کیرے پاسے یا بابا من اوکھے ویلے جنہ کو حقل مرے ناؤ میں بابا لات میری امداد کر اسا فقیرنی آمیا بابا منا تو کھٹے میں موت تو زیادہ تا اوکھ تیرے تے نہیں آمنی آج کتھا گئے نہیں جرے ویلے فرشتے سوال کریں دن
فوت تھی والا بندہ جواب دیندا کالو زلو ونا، ہائے سارے پیر فقیر غیب تھی گئے، بابا لات منات اسا غیب تھی گئے، کوئی بھی امداد واسطے نظر نہیں پی آندا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ کھولی بیٹھ آیت نمبر 37۔ فوت تھی من اللہ بندہ اپنے خلاف گواہی دے دے، ہائے اوکھے ویلے پیراں فقیراں لات منات عزا فقیرنی کو حق نہ مرے نہ ہم کافرین، میں تا ساری زندگی کفر تے گزاری وینا۔ آپ نے تے فتوہ لیسی فرشتے رو کڑ گھن سن، آپ فیصلہ کرو بے مسئلہ چھوٹے کے بڑے ہے، آئے پرواہی نہیں، اور سبق تھے۔ موت دے ٹائم دا سوال حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، بندے تے موت دا ٹائم آ گیا، آکھن لگا میرے وارثو میرے بڑے بھرا کو سڈو، آگئے بڑا بھرا فوت ہی منا لے آکھے آخری ٹائم میں چھکڑ دی کیارے کو پانی لگا پیے، روح نکلانا لیے، میں بڑا تیرے نال تعامن کی تاہائی دنیا ویچ آگ سو کی تیرے نال کھڑوتا ہم، ہن میرے تے اوکھا ٹائم موت دا میرا بھرا کتنی میری امداد کر سکتے ہیں؟ حضور صحیح فرمائن بھرا جواب دیتے، تیری روح نکلن دی تیرے تیرا میرا رشتہ تے تعلق ختم، ہمیں تے نہ کریا سکنانا روح نکلی رشتہ مک گیا۔ ہائے میرے دوجے پھرانو سڈو فوت ہی منا لے آکھے دوجا گیس، تیرے نال بھی بڑی نیکیاں کی تیاں بھائی، اوکھا موت دٹھے میں میری کتنی امداد کرے سے۔ حضور صحیح فرمائن دوجے پھران کہ موت تو بات تے گدھوے سان کفن پوے سان جنازہ پڑھ سان قبرستان ون کے قبر دے اندر دفن کر کے والا سان، اس تو بعد تیرا میرا تعلق ختم، ہمیں تے نہ کریا منظر دا گوالیوں کھیے دوجے پھرا کے پیڈو فریجا آوڑنس کہ یار تیرے نال میریاں بھلائیاں تنن کیتیاں، تو کتنی میری امداد کر سکتے ہیں؟ اوکھا جو ٹائم ہے تریجے برا کہ میں دنیا جی تیرے نالا، قبری جی تیرے نالا، قیامت جی تیرے نالا، پل صراط بھی تیرے نالا، ترکڑی جن ویلے لگنی ہے نیکیاں دے گناہ تولن واسطے اون ویلے بھی تیرے نالا۔ صحابہ کرام حیران تھی گئے، ترے بھرا کون ان؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے پھراک ہے روح نکلن دی دیرے تعلق ختم، اے بندے دا پیسہ ہے دنیا ہے مال تے زمینہ تے جائیداد، روح نکلی تے مال پرایا تھی گیا۔ جیرے پھراک ہے میں قبر دونی تے کو پوچھے سا غسل کفن دفن جنازہ بس، اے بندے دی قوم ہے قبیلہ ہے برادری ہے خاندان ہے، تے جیرے پھراک ہے دنیا چی نال قبری چی نال حشری چی نال قیامتی چی نال کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبالہ کے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سارے لوگ تواز سنن
میں معافی چاہنا ہک کرنی جو سنا دوجے جو کٹ چھوڑا چسکے واسطے سنا اج مزہ وڈا آیا کہ پیشی تو بعد دا جلسہ دی باہر آئی اے واہ سنن دا فائدہ بے عمل دی نیت نال ہے ایک صحابی دے چہرے اتے اللہ 2 یا 3 وال پیدا کیتے ہیں داڑھی مبارک دے وال اللہ پیدا ہی نہ کیتے جب وہ کھودا سڑے دے ہیں صرف 2 یا 3 وال کہ بندے چانکھا سے انہا 2 3 والا دا کیا فائدہ ہی ایک 2 وال انہا کو تروڑے آنچا صحابی تڑپ اٹھے گل دی قدر بلبل تو پوچھ گل دی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری صحابی آنکھن لگا داڑھی مبارک کو دھومنا حضور سیدی سنتے داڑھی مبارک کو تیل لامنا آپ سیدی سنتے داڑھی مبارک کو کنگھی دیمنا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے 3 انگلیاں میری لکھے سارے دوست دھومنا ہی سنت تیل لامنا 2 سنت کنگھی دیمنا 3 سنت یہ جنہیں 2 یا 3 وال اللہ نے میرے چہرے تے پیدا کیتے نا انہا کو دھو بھی چھوڑے نا تیل بھی لا چھوڑے نا کنگھی بھی دے چھوڑے نا 2 3 والا نال حضور سائن دی 3 سنتا کو میں جیندہ رکھا ہوئے یہ ہے ابا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دیچ ہگترے میں تاوڑی کمدی ڈردی حضرت میرے تو ایک گناہ تھی گیا ہے میں الفاظ بڑے محتاط بولے سا میں کو حیاء ہوندہ ہے میں سجیدہ بننا پس اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ گناہ کیتا ہی میں دعا کرے نا گناہ انسان ہے کئی گناہ تھی ویندن گناہاں تو پاک تو صرف اللہ دے پیغمبر ہوندن گناہ کرنا تا بات دی گالے اللہ نبی دے دلی جو گناہ دا خیال بھی نہیں آمن دا کیرا گناہ کی تی آکھن لگی حضرت میرے تو غلط کم تھی گیا تے غلط کم تو بعد میرا بال جم پیے میں اپنے گناہ کو لکامن واسطے معصوم بال کو اپنے ہتھانال قتل کر چھوڑے نہ میرا بال ہو سی تے نہ میرے گناہ دا پتہ لگ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا منہ غصے تورتا لال تھی گیا فرمان لگے اخرجی یا فاجرہ نکل ون میں تو تیرا منہ ہی نہ دیکھنا چاہتا شکل میرے تو پرے کر دور کر من نکل ایڈی بڑی گناہگار ترے میں تو پہلے پریشان آئی موسیٰ علیہ السلام جس ویلے ناراض سہن زیادہ پریشان تھی گئی اور نکلی اللہ جبریل فرشتہ بھیج چھوڑا جبریل فرشتہ آنکھن لگا حضرت میں کو اللہ نے بھیجائی وے اللہ سنیہ دے دا پیا وے تو سائیں ترے میں دواستے دعا بخش دی نہیں منگی یہ کو مایوس کر کے کڑ چھوڑا وے نہ میرے پیارے کلیم تو دا کیا خیال ہے برا کام ہون حالات کیا ہیں موسیٰ کو یاد ہوندی تاساں محنت نہ کریں دے آخرت بڑا من دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسرت و ذکر الموت بندے دے دین آیت نمبر 82 سورت بنی اسرائیل 15واں پارا میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نادل پیا کرے نا یہ قرآن پاک جسمانی تے روحانی بیماریاں دی شفا بن کے آئے تے نمبر 2 ایمان دا گناہگار کننا نال قرآن دی تلاوت دی آوازاں سنیاں ہن بندہ گلی محلے چلنگ دے گانے دی آوازاں دیا پین رحمت کتھوں آسی وہ بھی نہیں سب کو یاد ہے لوگ دکان کھولے نا پہلے قرآن دی تلاوت اللہ دی رحمت منہ موڑ گئی ہے اور المیہ ہے کہ قرآن دی قدر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی ہگترے میں تا گئی چوڑتے کھڑوں کے عرض
عرض کیتا اس حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تو کڑے دی پیاں مناسب سمجھو میرے نال اپنا نکاح پڑا چھوڑو تواڈی گھر والی بنوے ساں ام المومنین بنوے ساں میرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح تا پڑھا دینا اختیار جو میں گڑے چھوڑا سے حق مارج کے ریشے دے سے کوئی پیسہ مال پیسہ ٹکا سونا چاندی قبیلے تے برادری تے خاندان دے گھراں وچوں حق مارج دے من واسطے تے کوئی شے لپ ہوے حضرت میں نا ثابت روپیے ساری قوم قبیلے اچھا ایویں کر حضور سے ہی فرمایا والا خاتم من حدید کوئی لوہے دی مدری چڑے لوہے دی مدری دی حق مارتے ادھا چادر دا ٹوٹا حق ماری چڑے نا حضور سے ہی فرمایا چادر دا ادھا ٹوٹا حق ماری نہیں لگ سکدا کیوں ادھے چادر دے ٹھابا آخریب صحابی ویندہ پیا نے مایوس تھی کہ اگو سڈو پچھو تے وال صحابہ بھجے جلدی والا حضور سڈے دے پینی پچھو تے وال آئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب صحابی جتنی ایتاں دے صورتاں دے گویا دن یہ ایتاں دے صورتاں بیوی کو یاد چکروا میں اسے حق مارتے میں آمنہ دلال تیرے نکاح پڑھا دینا قرآن ہے پر قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا ہاں دے